بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ اور آسانی سے سمجھاتا ہوں. ہجرت کا واقعہ رہنے دیجیے، اب آپ کو میں ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ مشہور. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان لیتے ہیں جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، تو ایسی صورت میں ایک خرابی اور بھی لازم آتی ہے. ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کا انکار کر بیٹھتے ہیں. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے معراج کا واقعہ ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر مان لیتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کی معراج کا انکار لازم آتا ہے. اگر اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر مان لیا جائے تو اللہ کے نبی کے معراج کا انکار لازم آئے گا کہ معراج برحق ہے. قرآن کہتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت کے اندر. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اگر آپ عربی گرامر سے واقف ہو تو مجھے بتاؤ کہ الہ کس لیے آتا ہے؟ ذرا حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والوں، کبھی قرآن کی آیتوں پر تم نے غور کیا؟ کبھی تم نے سوچا کہ اگر ہم حاضر و ناظر صرف ایک عقیدے کو ثابت کریں گے، صرف حاضر و ناظر کو ثابت کرنے کے لیے دین کے کس چیز کا انکار لازم آئے گا؟ عقیدے کے اندر کیا خرابیاں لازم آئیں گی؟ کبھی تصور کیا تم نے؟ کبھی نہیں سوچا، بس یوں ہی اندھی تقلید ہونے لگی. نئی لوگوں نے ذہن کے اندر بھر دیا، دماغ کے اندر بھر دیا کہ نہیں گستاخ ہیں نبی کے، گستاخ ہیں نبی کے. اب نبی کے گستاخ ہیں، بس مان لیا اندھی تقلید. ارے سمجھو، پرکھو، دیکھو، جانچو، پڑھو، غور و فکر کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کا نبی کا کیا عمل رہا ہے، صحابہ کا کیا عمل رہا ہے، صحابہ کے عقائد کیا رہے ہیں. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے کی صورت میں معراج کا منکر، معراج کا انکار، اور اللہ کے نبی کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے معراج ہوئی ہے خانہ کعبہ یعنی مکے سے بیت المقدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمان پر، پھر عرش پر، پھر جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی روح و عرش پر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے اور بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کچھ اظہار خیال ہوا، کچھ تبادلہ خیال ہوا. اللہ کے نبی نے اپنے رب کے سامنے حاضری دی. اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کچھ تحفے تحائف اور نذرانہ دیے. اگر ہم نبی کو حاضر و ناظر مان لیتے ہیں تو میرے دوستو یہ عقیدہ یعنی یہ معراج کا واقعہ، اس کا انکار لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حاضر و ناظر مان لیا جائے
اب پھر آسمانوں پر جانا اور جنت جہنم کی سیر کرنا، اللہ کے عرش کے اوپر جانا، اللہ کے پاس جانا، یہ سب کہاں؟ حاضر بمعنی موجود۔ اللہ کے نبی جب ہر جگہ موجود ہے تو پھر آسمانوں میں جانے کا کیا مطلب؟ اور میرے دوستو یہی نہیں بلکہ اور بھی خرابیاں لازم آئیں گی، اور بھی فساد لازم آئے گا، جیسے مثلا غزوہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوں، اور سریہ ایک ہوتا ہے، سریہ ایک ہوتا ہے غزوہ، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ شرکت کی ہو بلکہ صحابہ کو بھیج دیا ہو۔ تو اب اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں غزوے اور سریے کے اندر بھی سریے کا بھی انکار لازم آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، ہر جنگ کے اندر موجود ہیں، تو اب پھر سریہ ہوا ہی کیا؟ غزوہ ہی رہا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ کے اندر موجود ہوتے تھے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ کے اندر آپ نہیں موجود ہوتے صرف صحابہ کو بھیج دیتے تھے اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سریہ کا بھی انکار کر دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق سریہ کا بھی انکار لازم آیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اور آگے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی اعتکاف کرتے تھے، اور اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اب اگر ہم اور اللہ کے نبی نے آخری سال میں اعتکاف جو کیا تھا وہ 20 دنوں کا، اور اگر ہم حاضر و ناظر مان لیتے ہیں، اس عقیدے کو ثابت کرتے ہیں، یہ عقیدہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نبی کے اعتکاف کا بھی انکار ہوتا ہے، نبی کا اعتکاف کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ ہم نبی کے اعتکاف کے منکر ہوتے ہیں، اس لیے کہ مسجد سے بغیر اجازت، بغیر کسی ضرورت کے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان لیا، یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق جب نبی ہر جگہ موجود ہوئے تو اب مسجد کے باہر ہو یا مسجد کے اندر ہو، جب نبی ہر جگہ موجود ہیں تو مسجد کے باہر بھی موجود ہوئے اور مسجد کے اندر بھی موجود ہوئے، تو مسجد کے باہر موجود ہونے کی صورت میں اب عقیدے کے اندر نبی کو حاضر و ناظر ماننے کی صورت میں نبی مسجد سے باہر موجود ہوئے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو حاضر و ناظر ماننے کی صورت میں گویا اعتکاف بھی ختم ہو گیا، اعتکاف کا بھی انکار لازم آیا۔ کتنے بڑے گستاخ کہ نبی کے ہر عمل کو غلط ٹھہرا دیا، نبی کی شان میں اتنی گستاخیاں کی، اور گستاخ ہمیں کہتے ہیں، گستاخ ہمیں کہتے ہیں، ارے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھا ہوتا۔ اچھا یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے میں آپ کو اور بتا دوں، جب آپ پڑھو گے قرآن و حدیث اور غور کرو گے تو آپ کو خود بخود جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جو صحیح بات ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ جب آپ پڑھو گے ہی نہیں، اندھی تقلید کرو گے تو کہاں سے ملے گا؟ آپ پڑھو، غور کرو، سمجھو تو آپ کو ملے گا۔
آپ کو بتاؤں کہ ایک خرابی اور یہ بھی لازم آتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا منصف کوئی نہیں، یعنی انصاف پسند، انصاف کرنے والا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے ہی مشہور تھے. آپ مکے کے لوگوں کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے، صادق و امین تھے. آپ مکے والوں کا اعتماد تھا آپ پر بچپن سے. تو آپ فیصلہ کیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان. تو جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات کے درمیان، یعنی اپنی بیویوں کے درمیان، اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی تھی، ان ازواج مطہرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر رکھی تھی. یعنی باری متعین کر رکھی تھی، باری لگا رکھی تھی کہ فلاں دن تمہاری باری، فلاں دن تمہاری باری، فلاں دن تمہاری باری. اب تمہارے عقیدے کے مطابق دیکھا جائے اگر، یعنی نبی کو اگر حاضر و ناظر مانا جائے، نبی کو اگر ہر جگہ موجود مانا جائے، تو اس صورت میں اللہ کے نبی کی اس کی ہوئی تقسیم کا بھی انکار لازم آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں یعنی اپنی ازواج مطہرات کے درمیان تقسیم کر رکھی تھی. کیسے؟ اس لیے کہ نبی جب ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر تقسیم کی کیا معنی ہوئے، تقسیم کا کیا مطلب ہوا؟ میرے دوستو، صحابہ کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا، کبھی خیال اور تصور میں بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں. کبھی بھی آپ صحابہ نے کبھی بھی نہیں سوچا، نہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے. اس لیے کہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا ہو شاید، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے ایک کلمہ کہا اور کہا اللہم اخبر عنا نبیک، کہ اے اللہ ہماری اس خبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. اللہم اخبر عنا نبیک، گویا ان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے. اس لیے کہ جب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس خبر کو نبی کے پاس پہنچا دے، یعنی میں جو یہاں سے کہہ رہا ہوں اس کو ہمارے نبی تک پہنچا دے. اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری اس شہادت کی خبر کو ہمارے اس نبی تک پہنچا دے. اگر حاضر و ناظر ہوتے، ان کا عقیدہ ہوتا، تو یہ نہ کہتے اللہم اخبر عنا نبیک، بلکہ وہ خود کہہ دیتے نبی دیکھ رہے ہیں، نبی جان رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی. اس لیے صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ایسا عقیدہ، تصور اور خیال میں بھی نہیں ہے ایسا عقیدہ. اس لیے کہ ایسے عقیدے سے بہت خرابیاں لازم آئیں گی، دین کے اندر بہت بگاڑ اور فساد لازم آ جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے چلیے، آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کے اندر دیکھا ہوگا، سورتوں کے نام دیکھو ہوں گے کہ سورتوں کے نام کہیں مدنی ہوتا ہے تو کہیں مکی ہوتا ہے. سورتیں دو ہی نام سے ہوتی ہیں، یا تو مکی صورت ہوگی یا مدنی صورت ہوگی، اس لیے کہ قرآن کا نزول مکے اور مدینے میں ہوا ہے. اب اگر ہم نبی کو حاضر و ناظر مان لیتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، جیسا کہ تم نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو، تو حاضر و ناظر ماننے کی صورت میں ایک خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ قرآن کی مدنی اور مکی ہونے، یعنی سورتوں کے مدنی اور مکی ہونے کا بھی انکار لازم آتا ہے. اب ایسی صورت میں مدنی اور مکی ہونے کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہا،
اس لیے کہ جب نبی ہر جگہ موجود ہوئے تو اب مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب؟ آپ کہیے عالمی صورت، جس طرح سے آپ نے نبی کو ہر جگہ موجود مان لیا. تو اس لیے میرے دوستو بہت خرابیاں لازم آتی ہیں، بہت خرابیاں لازم آئیں گی. دین پورا چوپٹ ہو جائے گا اگر ہم نبی کو حاضر و ناظر مان لیں. یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے. جنازے کی دعا میں کہتے تھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ خود نبی کا عمل ہے. نبی کہتے تھے وشاہدنا وغائبنا. اللہ کے نبی وغائبنا کا الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اگر نبی حاضر و ناظر ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، نبی اگر تمہارے عقیدے کے مطابق حاضر و ناظر ہے، اگر نبی حاضر و ناظر ہوتے تو غائبینا کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی. کیا اللہ نے بھی کبھی فرشتوں سے کہا اللہ نے کہ مجھے غائب کی بھی خبر دے دو، غائب کے بارے میں بھی بتا دو؟ نہیں کہا نا. اس لیے کہ ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ غائب کی کوئی ضرورت ہی نہ پیش ہے. ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب ساری چیزیں اس کے سامنے. اور نبی نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اے اللہ ہمارے جو موجود ہیں ان کی بھی اور جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. وشاہدنا وغائبنا. تو نبی بھی کیا ہے؟ خود کہہ رہے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا یہ عقیدہ نہیں. اور یہی نہیں میرے دوستو، اس سے بھی بڑی گستاخی تم نے نبی کی شان میں کی ہے. اس سے بھی بڑی گستاخی، اور اتنی بڑی گستاخی ہے وہ کہ یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ادنا سے ادنا انسان بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا، گستاخی کی جرات نہیں کر سکتا جو تم نے کی ہے. وہ گستاخی کیا ہے کہ تم نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو جیسا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق نبی حاضر و ناظر ہے. اگر تم نبی کو حاضر و ناظر مان لیتے ہو تو پھر ایسی صورت میں تم عذاب قبر کا بھی انکار کر بیٹھتے ہو، قبر کے عذاب کے بھی منکر ہو. جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ. کہ نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود تھے تب تک قید نہیں، اور جب آپ مدینے چلے گئے تب بھی قید نہیں. نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا. یہ ہمارا یعنی علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں ہو سکتا. اور تم اتنے بڑے گستاخ ہو، اتنے بڑے گستاخ ہو کہ آج تم نبی کی موجودگی میں عذاب قبر کو بھی مان بیٹھے. آج یہ جو مختلف جگہ عذاب آ رہے ہیں، جو تمہیں دنیا کے مختلف حصوں میں اور خطوں میں عذاب کی خبریں مل رہی ہیں، عذاب آ رہا ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا نبی ہر جگہ موجود ہیں؟ کیا نبی ہر جگہ موجود ہیں؟ کتنے بڑے گستاخ ہو. ہمیں گستاخ کہتے ہو، تم سے بڑا گستاخ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا. خدا کی قسم ہمارا تو یہ عقیدہ اب بھی ہے کہ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جس جگہ نبی کی ذات ہو، جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہاں پر عذاب نہیں ہوگا. اور تمہارے عقیدے کے مطابق تو کافر کی قبر میں بھی عذاب نہیں ہوگا کہ تم تو کافر کی قبر میں بھی، کافر کی قبر میں بھی نبی کو موجود مان بیٹھے. اور خود کہتے ہیں
کہ ہم مدینے والے. ارے اگر اب تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو پھر چھوڑ دو حاضر و ناظر کا عقیدہ، کیونکہ اس عقیدے کے مطابق تو عالمی نبی ہوئے، مدنی والے نہیں ہوئے، مکی والے نہیں ہوئے. اس لیے کہ مدنی کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہا. مدنی والے نہیں ہے، حاضر و ناظر ہونے کی صورت میں عالمی نبی ہو گئے. اور ایک بات اور کہہ دوں میں آپ سے، یہی کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا کہ غم کے بارے سلام کہتے ہیں. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا. ادھر حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو ہر جگہ موجود بھی مانتے ہیں، اور ادھر ہوا کے حوالے سے، حاجیوں کے حوالے سے اللہ کے نبی کے روضہ اطہر پہ سلام بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اے دل بندیوں، تم بڑے ہی خوش نصیب ہو، تم بڑے ہی قابل فخر ہو، تم خوش قسمت ہو تم کہ تمہارا درود و سلام اللہ کے حوالے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور بریلیوں کا ہوا کے حوالے. کل قیامت میں تم بھی آؤ گے اور ہم بھی آئیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اللہ ہم نے تمہارے نبی پر، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا تھا. اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں کہاں ہے اس کا ثواب؟ فرشتے کہیں گے اللہ اس کو بڑا سنبھال کے رکھا تھا، لیجیے. اور بدعتی آئیں گے، اہل بدعت والخرافات یعنی بریلوی کہیں گے اللہ سلام تو ہم نے بھی بھیجا تھا. اللہ کہے گا کس حوالے سے؟ کہیں گے ہوا کے حوالے سے. ہوا کو بلایا جائے گا تو ہوا کہے گی ہاں اے خدا چلی تھی تو میں چلی تو تھی ان کا درود لے کر، لیکن تو نے مجھے ایسا چلایا کہ میں بریلی چلی گئی، نہ میں پہنچی اور نہ ہی ان کا درود پہنچا. دیکھو حاضر و ناظر کا بھی مانتے ہیں اور سلام ہوا سے بھی بھیج رہے ہیں. اے پاگل، ہوا کہے گی اللہ اتنے پاگل لوگ تھے، خود جب دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق حاضر و ناظر تھے، تو خود کیوں نہیں کہہ دیتے؟ مجھ سے کیوں کہلوا رہے تھے؟ اور یہ ایک شعر پڑھتے ہیں بدعتی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر پہ بھی چراغاں ہو یا رسول اللہ. سنا ہے، ہمارے پاس گویا قرآن و حدیث نہیں ہے، جب بھی کہہ رہے ہیں سنا ہے کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. بتائیے اس سے بڑے گستاخی کیا ہوگی نبی کی شان میں؟ یہ نبی کو بلا رہے ہیں، یہ زمیندار ہیں، یہ بڑے شہنشاہ ہیں، نبی کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، ان کے گھر میں نبی آئے، یا جناب والا نبی کو بلائے، نبی کی کوئی عزت نہیں، نبی کی کوئی شان نہیں، اپنے گھر میں بلا رہے ہیں. اور کہتے ہیں اوپر سے سنا ہے یعنی قرآن و حدیث نہیں ان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کرے. اور شیعہ بھی تو کہتے ہیں کہ آواز آئی یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم آواز آئی کہاں سے؟ امام غائب کی گویا کی. اور ان کا یہ عقیدہ ہے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. تو تمہارے بقول جب آتے ہیں تب بھی حاضر و ناظر نہیں ہوئے، تمہارے ہی بقول جب آتے ہیں تو پھر حاضر و ناظر تب بھی نہیں ہوئے، کیونکہ آنا ہی الگ چیز ہے اور ہر جگہ موجود ہونا ہی الگ چیز ہے. اور یہ عاشق کی بات ہے، اللہ تو سب کے پاس ہے، اللہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اور علماء دیوبند یعنی علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر روئے زمین کے جس حصے سے مس ہے وہ حصہ عرش، کرسی اور فرش سے تمام کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے. تو اگر ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہو تو یہ ساری روئے زمین افضل ہوئی، ساری روئے زمین افضل ہو گئی.
گویا دنیا کے اندر اچھی بری جگہ تمام سب افضل ہو. بہرحال ہم اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں. یہ تھی کچھ عقلی دلیلیں. انشاءاللہ اگلی بار کچھ نقلی دلیلیں ہوں گی جو حاضر و ناظر کے متعلق آئیں گی. دعا ہے کہ اللہ